جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ سوزی حسب معمول دوسری صبح آفس پہنچی، لیکن آلتھرے اپنی میز پر موجود نہیں تھا۔ سوزی نے سوچا کہ اب اس کے پیر کی تکلیف بڑھ جائے گی، لہٰذا وہ اپنی مسحری سے ہلنے کی بھی ہمت نہ کر سکے گا۔ مگر پھر آفس کس نے کھولا؟ یہاں ملازم صرف 3 تھے، ایک سوزی خود، دوسرا ایک کلرک اور تیسرا چپراسی۔ آلتھرے کا رہائشی کمرہ بھی اسی فلیٹ میں تھا اور وہ وہاں تنہا رہتا تھا، لہٰذا آفس وہی کھولتا تھا۔ یہ تینوں ملازم باہر سے آتے تھے۔ فلیٹ میں 4 کمرے تھے، 2 کمرے آلتھرے نجی طور پر استعمال کرتا، 2 آفس کے لیے تھے۔ سوزی اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کلرک ابھی نہیں آیا تھا۔ اس نے چپراسی سے پوچھا، صاحب کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ آفس کس نے کھولا تھا؟ صاحب نے۔ چونکہ اسے پچھلی رات کھسکا دیا گیا تھا، اس لیے وہ سوزی کو شبہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور سوزی خام خواہ دل ہی دل میں شرما رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ چپراسی اسے آج اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا۔ کچھ دیر بعد کلرک بھی آ گیا، لیکن آلتھرے کی میز خالی ہی رہی۔ کلرک نے اسے ٹائپ کرنے کے لیے کچھ کاغذات دیے اور سوزی کام میں مشغول ہو گئی۔ کلرک ایک نوجوان دیسی عیسائی تھا۔ وہ اچھی صحت رکھتا تھا اور قبول صورت بھی تھا۔ اکثر وہ سوزی کے ساتھ ہی شامیں گزارتا تھا۔ لنچ کے وقفے میں شاید چپراسی نے کلرک کو پچھلی رات کا واقعہ بتایا تھا۔ سوزی نے یہی محسوس کیا، کیونکہ لنچ کے بعد سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ آلتھرے اندر ہی تھا اور اس نے چپراسی سے کہلوا دیا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آفس 1 گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا جائے۔ ساتھ ہی چپراسی نے ببانگ دہل یہ بھی کہا کہ آلتھرے کی ہدایت کے بموجب سوزی کو وہیں رکنا ہوگا۔ کلرک نے پھر سوزی کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ کل بھی تم رکی تھی؟ اس نے کہا۔ ہاں، کل بھی رکی تھی۔ کیوں؟ جرا کا یہ انداز شاید سوزی کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا میں اس کا جواب دینے پر مجبور ہوں؟ اوہ نہیں تو۔ کلرک سٹ پٹا گیا۔ اس سے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سوزی کی آنکھیں بلیوں کی آنکھوں سے مشابہ ہوں، حالانکہ اسے اس کی آنکھیں بہت اچھی لگتی تھیں، اور ان کے تصور کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں لا تعداد کنول کھل اٹھتے تھے، کنول جو حسن اور پاکیزگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سوزی اب بھی اسے جواب طلب نظروں سے گھور رہی تھی۔ کلرک اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ملال کا غبار دیکھا جا سکتا تھا۔ ٹھیک 3:30 بجے وہ اپنی میز سے اٹھ گیا۔ باہر جاتے وقت اس نے سوزی کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا، اور سوزی سوچنے لگی تھی، آخر یہ لوگ جان پہچان اور دوستی کے معنی غلط کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس کے اس رویے کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن اس کی دانست میں ان کا ملنا جلنا ان حدوں میں ابھی تک داخل نہیں ہو سکا تھا جہاں طرفین ایک دوسرے پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ سوزی اس وقت زیادہ جھلا گئی جب اس نے رخصت ہوتے وقت چپراسی کی آنکھوں میں بھی وہی سوال پڑا۔ جہنم میں جاؤ۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔
یہ حقیقت ہے کہ وہ التھرے تک پہنچنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پچھلی رات کا دلیر آدمی اب کس حال میں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس میں بستر سے ہلنے کی بھی سکت نہیں رہ گئی ہوگی۔ اس نے بیرونی دروازہ بند کیا اور التھرے کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ صبح اس خیال سے وہاں نہیں گئی تھی کہ ممکن ہے التھرے اسے ناپسند کرے۔ ویسے اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ التھرے اس کی مدد کے بغیر پٹیاں بھی تبدیل نہ کر سکے گا۔ پچھلی رات تو چوٹ تازہ تھی، مگر اب اس کی ہمت بھی ساتھ دینے سے قاصر ہوگی۔ کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے التھرے کی آواز آئی، لیکن وہ اندر پہنچ کر ایک بار پھر متحیر ہو گئی، کیونکہ التھرے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے شاید ٹہل رہا تھا۔ سوزی کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور سوزی کچھ بکھلا سی گئی۔ میں دراصل پٹی تبدیل کرنا چاہتی ہوں، اور زخم بھی اگر دھل جائے تو بہتر ہے۔ شکریہ، التھرے ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھ جاؤ، میں زخم بھی دھو چکا ہوں اور پٹی بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ سچ مچ کمال کرتے ہیں، سوزی نے کہا۔ میں نے تمہیں اس وقت ایک ضرورت سے روکا ہے۔ فرمائیے۔ میرا ایک خط میری بیوی تک پہنچا دو۔ بیوی؟ وہ حیرت سے دہرا کر رہ گئی۔ ہاں، کیوں؟ التھرے مسکرایا۔ اس میں متحیر ہونے کی کیا بات ہے؟ جناب، میں ابھی تک یہ سمجھتی تھی کہ آپ کنوارے ہوں گے۔ یہ غمناک کہانی ہے بیبی۔ سوزی ہونٹ سکوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے، مجھے پسند نہیں کرتی۔ اسے ایسے مرد پسند ہیں جو شائستہ ہوں، شاعرانہ مزاج رکھتے ہوں۔ اسے ایسے مرد پسند ہیں جو میری طرح وحشی نہ ہوں۔ اگر ان کی ٹانگ میں بھی ریوالور کی گولی لگے تو اسی جگہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ ہاں بیبی؟ التھرے کی آواز غمناک ہو گئی۔ مجھے حیرت ہے جناب کہ مسز التھرے کس قسم کی عورت ہے۔ سوزی نے کہا۔ نہ جانے وہ عورتیں کیسی ہیں جنہیں زنانہ اوصاف کے مرد پسند ہیں۔ ایسی بھی ہوتی ہیں بیبی، میں انہیں عورتیں کہنے کو تیار ہی نہیں۔ آپ مجھے خط دیجئے، میں پہنچا دوں گی۔ شکریہ سوزی، التھرے بولا۔ میں اب یہ جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے آخری خط بھیج رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تو قانونی طور پر علیحدگی ہی بہتر ہوگی۔ نہیں، اگر سمجھوتا ہو جائے تو بہتر ہے۔ سوزی نے کہا۔ نہیں، جو آدمی ہمارے درمیان آ گیا ہے اسے راستے سے ہٹائے بغیر یہ ناممکن ہے، لیکن میری نظروں میں قانون کا احترام بہت زیادہ ہے۔ میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ دفتن سوزی مسکرائی اور بولی۔ حکمت عملی جناب، قتل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت نہیں کہ تشدد کے بغیر ہی آپ دونوں کے درمیان سے ہٹ جائیں؟ نہیں، التھرے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مگر ٹھہرو، اگر کوئی عورت ان دونوں کے درمیان آ جائے تو شاید، دیکھو بیبی، مجھے حیرت ہوتی ہے سلوانا پر۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ نامعقول آدمی اسے اتنا کیوں پسند ہے۔ ارے وہ بالکل احمق ہے، اسے کسی بات کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ وہ سبز پتلون پر سرخ قمیض پہنتا ہے، زرد ٹائی لگاتا ہے اور نیلا فیلٹ ہیٹ۔ کسی سرکس کا مسخرہ معلوم ہوتا ہے۔ نہ اس کے جسم میں قوت ہے اور نہ کھوپڑی میں مغز۔ سچ مچ؟ سوزی پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی۔
ہاں بیبی، میں غلط نہیں کہہ رہا، اور وہ ایک دیسی ہے، یورپین بھی نہیں۔ تب تو شاید معاف کیجیے گا، مسز التھرے صحیح دماغ نہیں معلوم ہوتی۔ مگر سوزی، وہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہوں؟ تم کیا کر سکو گی؟ التھرے تشویش کن لہجے میں بولا۔ آپ مجھے اس آدمی کا پتہ بتائیے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ میرا خیال ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، التھرے ہاتھ اٹھا کر بولا اور کچھ سوچنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، ایک تدبیر سمجھ میں آئی ہے، مگر میں اسے برا سمجھتا ہوں کیونکہ ایک شریف لڑکی ہو۔ میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکتی ہوں مسٹر التھرے، اور میری شرافت بھی برقرار رہ سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر میری وجہ سے آپ دونوں کی ازدواجی زندگی پرمسرت گزر سکے۔ شکریہ بیبی۔ اب آپ مسز التھرے کو آخری خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ نہیں بیبی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، میں 1 ماہ کے اندر ہی اندر اسے آپ کے راستے سے ہٹا دوں گی۔ کیسے ہٹا دو گی؟ اوہ، آپ اعتماد کیجیے نا مجھ پر، میں نرس بھی رہ چکی ہوں، شاید میں مختلف مردوں کے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ انہیں کس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر تم کوئی اپنا نقصان کر بیٹھی تو مجھے بہت گہرا صدمہ ہوگا۔ آپ فکر نہ کیجیے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اچھا بیبی۔ التھرے نے ایک طویل سانس لی، ایک لہجہ خاموش رہا، پھر بولا، تم اس سے فی الحال دوستی کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا نام اور پتہ تو بتائیے۔ اس کمبخت کا نام ہی تو مجھے یاد نہیں رہتا، التھرے نے کہا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہر شام ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں ضرور ہوتا ہے، زیادہ تر اپنی میز پر تنہا نظر آتا ہے۔ ارے وہ صورت ہی سے احمق معلوم ہوتا ہے بیبی، اور ہمیشہ بے ڈھنگے کپڑے پہنتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کلب میں ایسے کسی آدمی کو کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، وہ ہزاروں میں بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے جناب، آپ مطمئن رہیے، میں ہمیشہ تمہارا مشکور رہوں گا۔ مگر ہاں دیکھو، اب تم آفس نہ آنا، اس معاملے کو ختم کرنے کے بعد ہی تم یہاں آنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ… ارے اگر وہ احمق ہی ہے تو اتنی دوا دوش کہاں سے کر سکے گا کہ میرے متعلق اسے کچھ معلوم ہو جائے؟ سلوانا بہت ذہین ہے بیبی، اگر اسے شبہ بھی ہو گیا کہ تمہارا کوئی تعلق مجھ سے ہے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ سلوانا نام ہے مسز التھرے کا؟ ہاں، اس کا نام بھی کتنا پیارا ہے، کیوں؟ التھرے نے والہانہ انداز میں کہا، پھر اس طرح ہنسنے لگا جیسے اس سے کوئی حماقت سرزد ہوئی ہو۔ اچھی بات ہے، میں یہاں نہیں آؤں گی، مگر میرا کام کون کرے گا؟ کوئی دوسرا آ جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، بس اس سے کسی نہ کسی طرح دوستی کر لو۔ اور ٹھہرو، وہ اٹھ کر میز کی طرف گیا، اس کی دراز کھولی اور اس میں سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر سوزی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ رکھ لو بیبی، تمہارے کام آئیں گے۔ سوزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اگر وہ سارے 100 کے نوٹ تھے تو وہ گڈی کم از کم 5000 کی ہی ہو سکتی تھی۔ یہ تو بہت بڑی رقم معلوم ہوتی ہے جناب۔ سوزی نے حیرت سے کہا، سلوانا کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ساری دولت صرف کر سکتا ہوں، تم اسے رکھو،
اس کا کوئی حساب تم سے نہیں طلب کیا جائے گا۔ یہ بہت ہے جناب، اسے آپ رکھیے، جب ضرورت ہوگی طلب کر لوں گی۔ نہیں، تم ہی رکھو، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اعتماد کے لیے میں شکر گزار ہوں جناب۔ جولیانا فٹرم واٹر نے ایکسٹرو کے پرائیویٹ نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، جولیا اسپیکنگ سر۔ ہاں، کیا بات ہے؟ تنویر کی حالت بہتر ہے۔ دیکھو، ہوشیار رہو، الفانسی اور تھریسیا یہاں سے گئے نہیں، یہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا گروہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن وہ دونوں ابھی تک کٹے ہوئے پتنگوں کی طرح یہی ہچکولے لے رہے ہیں۔ ہاں، یہ تم جانتی ہی ہو کہ جھنڈ سے بچھڑے ہوئے بھیڑیے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں جناب، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھریسیا کو تلاش کرو۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ پچھلی بار میک اپ میں نہیں تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ کبھی میک اپ میں نہیں رہتی۔ جب عمران نے اسے پہچان لیا تھا تو تم بھی پہچان سکو گی، مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے چہرے کی بناوٹ عجیب ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر وہ یوں ہی اپنا نچلا ہونٹ تھوڑا سا بھینچ لے تو تم قیامت تک اسے نہیں پہچان سکتی۔ اس تھوڑی سی تبدیلی کا اثر اس کے سارے چہرے پر پڑے گا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ بچی پھرتی ہے؟ قطعی یہی وجہ ہے۔ پھر اسے تلاش کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو۔ مجھے تھریسیا سے زیادہ الفونسی کی فکر ہے اور وہ دوسرا آدمی سسیرو۔ تو پھر ہم فی الحال خاموش بیٹھے؟ بالکل، ضرورت سمجھی تو تمہیں مطلع کیا جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس بار میں دوسرے ذرائع اختیار کروں۔ کیا عمران؟ ہاں، ممکن ہے۔ اچھا، بس۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔